حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن ان لوگوں پر مچھلی کا شکار حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی کا شکار حلال فرما دیا، اور آزمائش اس طرح ہوئی کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتیں اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھیں۔ شیطان نے ان کو یہ حیلہ دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب مچھلیاں ہفتہ کے دن حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ پسند آیا اور انہوں نے اسی طرح کرنے کا سوچا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ شیطان کی چال بازی سے منع کر رہے تھے تو وہ ناراض و بیزار ہو کر باز رہے، اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو منع بھی نہیں کرتا تھا اور اس کام سے باز بھی رہتا تھا، اور پہلے گروہ کو نصیحت کرتا، تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ سخت سزا دینے والا ہے؟ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی، مچھلیوں کا شکار کیا اور ان کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا تو منع کرنے والے لوگوں نے کہا، ہم ان معصیت کاروں سے کوئی رابطہ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے بیچ میں دیوار بنا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے، اور ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور بغیر کچھ کھائے پیے مر گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا، اور اس واقعہ کا اجمالی بیان سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔